ابھی ہم العین سٹی میں پہنچ چکے ہیں. العین سٹی جو کہ امارات ابوظہبی امارات کا ایک حصہ ہے, ابوظہبی اسٹیٹ کے اندر آتا ہے. اور اس کا جو اٹریکشن ہے, وزٹر اٹریکشن ہے, مین پوائنٹ ہیں وزٹنگ کے لیے. اور ویسے تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایسی جگہیں ہیں, لیکن جو مین ہے ایک شیخ خلیفہ گرینڈ ماسک ہے. شیخ خلیفہ ماسک بھی کہتے ہیں, العین گرینڈ ماسک بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جبل حفیظ ہے جو کہ عمان بارڈر پہ آتی ہے. تو یہ جو مین اٹریکشن ہے. ابھی ہم سیدھے جا رہے ہیں شیخ خلیفہ مسجد کی طرف. ابھی ہم سگنل پہ کھڑے ہیں, سگنل کے سامنے بالکل اسٹریٹ جاتے ہیں تو ادھر بھی ایک گیٹ ہے. اس کے علاوہ آپ جاتے ہیں لیفٹ مڑتے ہیں, یہ آپ گیٹ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ لیفٹ مڑتے ہیں تو آپ کو ایک رائٹ گیٹ ایک اور نظر آئے گا. اس کے علاوہ پھر آپ آگے ایک روڈ جا رہا ہے, اس روڈ سے آپ رائٹ لیں گے تو ادھر بھی 2 مین گیٹ ہیں. اس کے علاوہ یعنی اس کے فور سائڈ سے گیٹ اوپننگ ہے. آپ کسی بھی جگہ سے انٹر ہو سکتے ہیں, کسی بھی پارکنگ میں آپ اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں. بس یہ نوٹ کرنا ہے کہ پریئر ٹائم ہونا ضروری ہے. پریئر ٹائم کے وقت یہ گیٹ کھلتے ہیں, اگر پریئر ٹائم نہیں ہے تو یہ گیٹ کلوز رہتے ہیں. یہ چیز آپ کو پہلے سے معلوم ہونی چاہیے. دوسرا اس کو العین گرینڈ ماسک بھی کہتے ہیں. العین ماسک, العین مسجد, اور شیخ خلیفہ مسجد سمپل بھی کہا جاتا ہے, شیخ خلیفہ گرینڈ ماسک بھی بولا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے نام پکارے جاتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دبئی. میں ہوں عبداللہ عطا, آپ دیکھ رہے ہیں دبئی آئی. میں ابھی پہنچ چکا ہوں شیخ خلیفہ گرینڈ ماسک, اس کے بالکل سامنے ہوں. گاڑی پارک کی ہے, ابھی میں ادھر اس کے سامنے آ رہا ہوں. ابھی اس کی طرف جیسے میری انٹری ہوگی ساری انٹری میں آپ کو دکھاؤں گا. اور یہ جو شیخ خلیفہ گرینڈ ماسک ہے, یہ شیخ خلیفہ بن زاہد ال نہیان کے نام پہ ہے, جو کہ پریزیڈنٹ تھے UAE کے. تو ان کے نام پہ یہ برج خلیفہ آپ سنتے ہیں, جس کی وجہ سے دبئی فیمس ہے, جس کی وجہ سے پورا UAE فیمس ہے. ورلڈ لارجسٹ ٹاور ہے یہ برج خلیفہ. تو یہ بھی انہی کے نام پہ تھا, شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان پہ. تو اس کی وجہ سے ابھی یہ جو گرینڈ ماسک ہے یہ بھی انہی کے نام پہ ہے, شیخ خلیفہ گرینڈ ماسک. تو یہ جو فیمس ہے یہ اپنے ڈوم کی وجہ سے فیمس ہے. یہ جو ڈوم ہے یہ بڑا ڈوم ہے, یہ لارجسٹ ڈوم آف کسی بھی مسجد کا ڈوم جو ہے, سب سے بڑا ڈوم اس مسجد کا ڈوم ہے. UAE میں کسی بھی مسجد کا یا کسی بھی یونیورسٹی کا اتنا بڑا ڈوم نہیں ہے. تو یہ ڈوم کی وجہ سے یہ فیمس ہے. تو یہ مین اٹریکشن ہے وزٹر کی. اس ڈوم کا آؤٹر ڈایا 86 میٹر ہے, اور اس کے جو 4 مینار ہیں, ایچ مینار کی ہائٹ 31 میٹر ہے. ساروں کی ہائٹ ایکول ہے. اور اس کی جو کیپیسٹی آف ورشپرز ہے تو اراؤنڈ 20,000 پیپل نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں پورے, یعنی کہ اندر بھی باہر بھی سارا ملا کے یہ 20,000 کی اس کی کیپیسٹی ہے. اس کے اوپر جو کاسٹ آئی ہے, کاسٹ اس کی 600 ملین درہم اس کے اوپر کاسٹ آئی ہے. اور اس کے بنانے میں 7 ایئر سپینڈ ہوئے, 7 سال لگے, 2013 سے 2021 تک. دیکھ رہے ہیں ابھی صرف گاڑیاں نکل رہی ہیں. ادھر دیکھیں آپ, صرف گاڑیاں نکل رہی ہیں. جو انٹری ہے وہ بالکل کلوز ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے ٹائم, جمعہ سے پہلے انٹری ہوتی ہے. جمعہ کا جب ٹائم کراس ہو جاتا ہے, جمعہ پڑھ لیا جاتا ہے, اس کے بعد انٹری الاؤڈ نہیں ہے. تو صرف پریئر ٹائم پہ انٹری الاؤڈ ہے اس مسجد میں. یہ ذہن میں خیال رکھنا, جب بھی آپ نے وزٹ کرنا ہے پریئر ٹائم میں وزٹ کرنا ہے. پریئر ٹائم کے بغیر یہ بند ہوتی ہے. یہ ون آف دی لارجسٹ ماسک ہے UAE کی, جو UAE کی گرینڈ ماسک ہے. شیخ زاید گرینڈ ماسک ہے ابوظہبی میں, یہ بھی. اور شیخ شارجہ کی جو مسجد ہے یہ بھی انہی میں لارجسٹ ماسک میں سے شامل ہوتی ہے. اس کی بھی بہت زیادہ پارکنگ ہے, 2000 اراؤنڈ کارز کین بی پارک ہے. یہ مسجد کی مین انٹرنس ہے. ڈوم مین ہال ہے. یہ جو ڈوم ہے سارا بنا ہوا, یہ جو ڈوم ہے یہ ڈوم مین ہال ہے, مین مسجد کا ہال ہے. اس کے اراؤنڈ تقریباً 5 سے 6 ہزار بندے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں ایک ٹائم میں. یہ دیکھیں آپ, یہ ماسک انٹرنس ساؤتھ, یہ ساؤتھ انٹرنس آتی ہے اس کی, دوسری نارتھ ہے اس کا. صوم کی عبادت کی خصوصیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
اے ایمان والو تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی ہے بچنا، گناہ سے بچنا، حرام کام سے بچنا، حرام چیز کھانے سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، یہ بچنا۔ وقا یقی کے معنی ہے بچانا، وقنا عذاب النار، ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو وقا یقی بچانا، اتقا یتقی بچنا، خود بچنا، تاکہ تم بچ سکو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں کے ارتکاب سے بچو، حرام خوری سے بچو، اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ اب اس کی حکمت کو سمجھیے۔ دیکھیے ایک ہے ہماری خودی، ہماری انا۔ جب میں کہتا ہوں میں، تو میں سے مراد کیا ہے؟ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ پاؤں میرے ہیں، یہ آنکھیں میری ہیں، یہ سر میرا ہے، یہ جسم، میں کون ہوں؟ میں کی حقیقت ذرا مختلف ہے، انا، خودی، سیلف۔ ایک ہے ہمارا حیوانی وجود، اس حیوانی وجود میں وہی سارے تقاضے موجود ہیں جو حیوانات کے اندر ہیں۔ ہر حیوان کھانا جو ہے اسے چاہیے، اور انسان کو بھی چاہیے۔ ہر حیوان میں نسل کشی کے لیے شہوت کا مادہ ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی گھونسلہ ہو، کوئی بھٹ ہو، کوئی جگہ چاہیے رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ہمیں بھی چاہیے۔ تو حیوانی تقاضے جو ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے کہا ہے، فرائڈ نے لفظ استعمال کیا ایڈ یا لبیڈو۔ یہ ایڈ یا لبیڈو بہت منہ زور ہے۔ بھوک لگتی ہے تو انسان کہتا ہے کچھ بھی ملے کھانے کو، حلال ملے حرام ملے کھاؤ۔ شہوت کا جذبہ جب جاگ اٹھتا ہے، برانگیختہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تو چاہتا ہے تسکین ہونی چاہیے میری شہوت کی، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط، سب چھوڑو اس کو۔ اس کے لیے کنٹرول پیدا کرنا، ضبط نفس، کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں، نفس آپ پر حاوی نہ ہو جائے، جو اس کا حکم دے، جو بھی وہ حکم دے آپ اس کی پیروی کریں، نہیں، نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، اپنی مرضی کے مطابق اسے چلائیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھوڑا ہے اور ایک سوار ہے اس پر۔ اب اگر گھوڑا منہ زور ہے، طاقتور ہے، اور سوار بیچارہ کمزور ہے تو کیا ہوگا؟ گھوڑا کہیں پٹک دے گا اس کو، کہیں کسی کھائی میں پھینکے گا یا کچھ اور کرے گا۔ لیکن اگر سوار بھی طاقتور ہے اور اس نے گھوڑے کو دبایا ہوا اپنے دونوں رانوں کے درمیان، گھوڑا محسوس کر رہا ہے کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ جاندار ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق چلے گا، ذرا سا اشارہ ہوگا ادھر مڑ جائے گا۔ اسی طرح ہمارا یہ نفس ہے، یہ حیوانی وجود جو ہے، یہ گھوڑے کے مانند ہے، اور ہماری انا یا ہماری خودی یا ہماری سیلف یہ اس پر سوار ہے۔ اگر سیلف کمزور ہے، گھوڑا طاقتور ہے، تو انسان کی ہلاکت، بربادی ہے، تباہی ہے۔ نفس حاکم ہو گیا، نفس سے ہمارا کہ ہم غلام بن گئے، تباہی اور بربادی ہوگی۔ ہاں اگر آپ کی انا مضبوط ہے، آپ کی خودی طاقتور ہے، آپ کی سیلف جو ہے اس کے اندر طاقت ہے، تو یہ حیوانی وجود اب آپ کے کام آئے گا۔ گھوڑا جیسے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق لے کر جائے گا، منزل تک پہنچائے گا، ایسے اس حیوانی وجود کو استعمال کر کے آپ نیکیاں کمائیں گے، خیرات حسنات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اس ہاتھ کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے، ان ٹانگوں کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے، اس زبان کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے۔ تو یہ ہے اگر آپ کا کنٹرول نفس پر ہے، اس کا نام ہے ضبط نفس۔ اور یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ ایک اور نفس بھی آتا ہے، نفس کشی، نفس کو مار دینا۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے سیلف اینیہیلیشن۔ ایک ضبط نفس ہے، سیلف کنٹرول، ایک نفس کشی ہے، سیلف اینیہیلیشن۔ یہ سیلف اینیہیلیشن اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نفس کو کچلو مت، گھوڑے کو مارو نہیں، یہ تو کام کی شے ہے، بس گھوڑے پر قوت حاصل کرو، گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ورنہ نفس کا بھی حق ہے۔ گھوڑے کو بھی دانا پانی ڈالتے ہو کہ نہیں؟ تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ تم پر تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جو ملنے کے لیے لوگ آئیں، ملاقاتی ہوں، زیارت کرنے پائے، ان کا بھی حق ہے۔ اس نفس کا بھی حق ہے، اس نفس کا بھی حق اسے ادا کرو، لیکن حلال حرام نہیں۔ یہ حرام اور حلال کے فرق کے لیے ضبط کی ضرورت ہے، کنٹرول کر سکتے۔ اس کنٹرول کے لیے روزے کی
ایک مشقت کہہ لیں یا مشق کہہ لیں، یہ مشق ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو بہت پسند آئے گا، اور اگر یہ اس طرح کی آپ نئی لوکیشن نئی اٹریکشن آپ پسند کرتے ہیں تو پلیز سبسکرائب دبئی آئی۔ تھینک یو۔